کربلا کا پیغام کیا ہے؟ وہ کہا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ تعزیہ بناؤ، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیا کربلا میں جب یہ لوگ گئے تھے تعزیہ ساتھ لے کے گئے تھے؟ کہ کربلا سے جب واپس آئے تھے، دمشق گئے تھے، مدینہ منورہ گئے تھے، تو واپسی شہادت کے بعد تو کیا تعزیہ لے کے گئے تھے؟ وہ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ قبر بناؤ، چادر چڑھاؤ، جلیبی چڑھاؤ، اور آپس میں بھنگڑی چرسی آپس میں پیسے بانٹ لو، یہ ہے کربلا کا پیغام۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ ذرا آپ سوچئے، کیا امام علی مقام امام حسین نواسہ رسول نے، جس کا ایک قطرہ خون جو ہے وہ پوری امت کا خون ایک طرف، اور نواسہ رسول کا ایک قطرہ خون ایک طرف، اس کے برابر نہیں ہو سکتا، پوری امت کا خون، تو وہ عظمت تھی۔ تو یہ خون جو کربلا کے میدان میں گرا ہے، وہ اس لیے گرا تھا کہ امت جو ہے وہ تعزیہ بنائے، امت جو ہے امام حسین کی قبر بنائے اور اس قبر کی پوجا کرے اور اس قبر کے اوپر پھول چڑھائے، اپنے ہاتھوں سے قبر بنائے، اپنے ہاتھوں سے پھول چڑھائے، اپنے ہاتھوں سے لوبان جلائے، اس پہ جلیبی چڑھائے، اور اس کے بعد خود ہی کھا جائے اور پیسے رکھ کے چرس پی لے اور ہیروئن پی لے، اور فرصت اگر مل جائے تو اس تازیوں کو کباڑا بنا کے اٹھو کماڑی میں ڈالی آؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ گھر پہ لے آؤ، اگلے سال پھر کام آئے گا، پھر چندہ ہوگا، پھر پیسے آئیں گے، پھر چرس کا پیسہ ملے گا، پھر ہیروئن پینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا کربلا کا یہ پیغام ہے؟ خود سوچیے آپ ٹھنڈے دل سے کہ کربلا کا یہ پیغام ہے کہ تاشے بجاؤ، ڈھول بجاؤ۔ کبھی ڈھول تو شادیوں میں بجتے ہیں، ہمارے زمانے میں ہمارے یہاں رواج یہی ہے، اور ساری دنیا میں رواج یہی ہے کہ شادی اور خوشی کا موقع ہوتا ہے ڈھول بجاتے ہیں۔ تو کیا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ڈھول بجاؤ، شادی ڈھول بج رہا ہے، اور بھنگڑا ڈال دیا؟ بھئی بھنگڑا کیا ہوتا ہے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ بھنگڑا ڈالو، یعنی خوشی، بھنگڑا ڈالنے کا مطلب خوشی ہوتی ہے، تو خوشی، تو کیا امام علی مقام کی شہادت کی خوشی ہے؟ امت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے جس دن شہادت امام حسین ہوئی۔ اسی طرح سے تعزیوں پہ ہم نے قبریں بنانی شروع کر دی۔ بھئی تعزیہ کی قبر کہیں کی بنی؟ امام حسین کی قبر۔ تو بھئی کتنے قبریں امام حسین کی بناؤ گے؟ ہزاروں تعزیے نکلتے ہیں۔ تو خیر تعزیوں کا رواج تو یہی بر صغیر میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ کسی عرب مسلمان ملک میں، سودان میں گیا ہوں، الجزائر، تیونس، مراکش اور ترکی، اور خاص عراق میں بھی کہیں نہیں، کوئی تعزیہ نہیں نکلتا، ایران میں بھی کوئی نہیں نکلتا۔ یہ اہل سنت و جماعت میں یہاں کی بیماری ہے۔ ہمارے جتنے بھی برادر ہیں اہل سنت و جماعت، یمن میں ہو، مصر میں ہو، الجزائر میں ہو، سودان میں ہو، کہیں بھی کوئی تعزیہ نہیں نکلتا۔ امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں ادب و احترام سے، جیسے ہمارا بیٹھے ہوئے ہیں، امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، صلاۃ پڑھی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، صلاۃ و سلام ہوتا ہے، جلسہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، مصر میں، سودان میں، سب اہل سنت و جماعت ہیں، درود ہوتے ہیں، سلام ہوتے ہیں، امام علی مقام کا ذکر ہوتا، نہ تعزیے ہوں گے، نہ سینہ کو بھی ہوگی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب خرافات ہم لوگوں میں آ گئی ہے۔ وہاں مزاروں پر اگر آپ تشریف لے جائیں، میں نے اپنی زندگی میں ظاہر ہے جہاں بھی جاتا ہوں تو مزارات پر جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، مصر ہے، سودان ہے، شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، حجاز مقدس ہے، ترکی ہے، سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضا ہیں، حضور کے صحابی، میزبان رسول، جن کے مکان میں حضور نے قیام فرمایا۔ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضا کا مزار استنبول میں ہے، آپ جا کے دیکھیں، اللہ اللہ۔ متعدد بار میں حاضر ہوں، جب بھی ترکی سے گزرتا ہوں یورپ جانے کے لیے تو ضرور وہاں جاتے ہوئے، یا تو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے، فاتحہ پڑھ کر دربار میزبان رسول میں حاضری دے کر پھر جاتا ہوں آگے۔ کبھی میں نے کسی کو چرسی بھنگڑی کو وہاں نہیں دیکھا۔ یہ ساری خباثت جو ہے، یہ ایک سازش کے تحت ہم اہل سنت و جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ داخل کر دی گئی ہے کہ دیکھیے صاحب یہ ہیں اہل سنت و جماعت، تو جھوٹی قبریں بنا دیتے ہیں۔
تعزیوں میں جھوٹی قبریں بن جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مرقدہ فتاوی رضویہ میں انہوں نے حدیث نقل کی کہ جس شخص نے جھوٹی قبر بنائی، جھوٹی قبر جس شخص نے بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، لعنت ہے اس پر جس نے جھوٹی قبر بنائی. اب یہ جتنے لوگ تعزیوں کے اندر جھوٹی قبریں بناتے ہیں، اہل سنت و جماعت تعزیہ اہل سنت و جماعت نکالتے ہیں، ہم ہی لوگ نکالتے ہیں، ہماری اہل سنت و جماعت کی جو برادری وہی تعزیہ نکالتی ہے. یہی جھوٹی قبریں بناتے ہیں، یہی اس پہ جلیبیاں چڑھاتے ہیں. جیسے قبر والے جو ہے ان کو بھوک لگ رہی ہے، جلیبی کھانے کی دل چاہ رہا ہے ان کا، معاذ اللہ، توبہ توبہ، یہ قبریں چاروں طرف بنا دیتے ہیں. مذاق اڑوانا ہے، دین کا مذاق ہے. کربلا کا یہ پیغام نہیں ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو جھوٹی قبریں بناتے ہیں اور اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہیں، اس میں مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں جھوٹی قبر پر اور پیسے لوگوں سے وصول کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں.